ایک دور دراز سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت میں ہر چیز چمکتی تھی، محلات سنہری تھے، بازار رنگین تھے اور لوگ خوشحال تھے۔ لیکن اس سلطنت کے سب سے بڑے محل میں ایک دل اداس شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی زمرد تھا۔ زمرد بچپن ہی سے اکیلی رہی۔ اس کی ماں اسے جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور بادشاہ جو اس کا باپ تھا سلطنت کے کاموں میں اس قدر مصروف رہتا کہ بیٹی کی تنہائی کو سمجھ ہی نہ پاتا۔ محل خادماؤں، وزیروں اور سپاہیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن زمرد کے دل میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا رہتا۔ زمرد اکثر محل کے سبز باغ میں جا بیٹھتی جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ اور پانی کے چشمے کی آواز اس کے دل کو کچھ لمحوں کے لیے سکون دیتی۔ وہ گھنٹوں کتابیں پڑھتی، تصویریں بناتی، آسمان کو تکتی رہتی۔ وہ سوچتی، کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میری باتیں سنتا، جو میرے ساتھ ہنستا، جو میرے دل کے سناٹے کو سمجھتا۔ محل کے سب لوگ اس سے ادب سے پیش آتے مگر کوئی اس کے دل کی گہرائی تک نہ پہنچ پاتا۔ ایک دن وہ محل کے پرانے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی کہ اچانک ایک پردے کے پیچھے ایک قدیم سا آئینہ ملا۔ جیسے ہی زمرد نے اسے صاف کیا، آئینے میں ایک روشنی چمکی اور اس کے سامنے ایک لڑکی کی جھلک نظر آئی۔ تم کون ہو؟ زمرد نے حیرت سے پوچھا۔ آئینے میں سے آواز آئی، میں تمہاری روح کی دوسری تصویر ہوں، تمہارے اندر کی تنہائی کی آواز۔ زمرد چونک گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس کیا جیسے کوئی اس کی اندرونی کیفیت کو سمجھ رہا ہو۔ اس دن کے بعد زمرد روز آئینے کے سامنے جاتی، اس سے باتیں کرتی، اپنے دل کی بات کہتی۔ وہ آئینے کو او نورین کہہ کر پکارنے لگی۔ نورین ہمیشہ اسے ہمت دیتی، اس کی باتوں کو سوانتی اور اسے ایک نئی روشنی دکھاتی۔ مگر ایک دن آئینہ خاموش ہو گیا۔ زمرد نے آواز دی، پوچھا، روئی مگر نورین واپس نہ آئی۔ اس کی تنہائی اور بڑھ گئی۔ اس نے سوچا، کیا میری زندگی واقعی اتنی خالی ہے کہ ایک سحرزدہ آئینہ ہی میرا واحد دوست بن سکے؟ زمرد نے فیصلہ کیا کہ وہ محل سے باہر جائے گی، لوگوں سے ملے گی۔ اس نے سادہ لباس پہنا اور ایک دن بغیر کسی کو بتائے محل سے نکل پڑی۔ وہ نورستان کے گاؤں میں پہنچی جہاں بچے کھیل رہے تھے، عورتیں چولہوں پر کھانا پکا رہی تھیں اور مرد کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ ایک جھونپڑی کے پاس رکی جہاں ایک چھوٹا سا لڑکا مٹی سے گھر بنا رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ زمرد نے پوچھا۔ شہزادی کا محل بنا رہا ہوں، اس بچے نے معصومیت سے جواب دیا۔ زمرد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا تم شہزادی کو جانتے ہو؟ نہیں، پر وہ بہت خوبصورت ہوگی اور بہت اکیلی بھی، اور لڑکے نے جواب دیا۔ زمرد کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کا دل پڑھ رہا ہو۔ اس نے بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور پہلی بار اس نے قہقہا لگایا، ایک سچا خوشی بھرا قہقہا۔ اس دن کے بعد شہزادی روز محل سے باہر آتی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، عورتوں سے کھانا پکانا سیکھتی، بزرگوں سے کہانیاں سنتی۔ اس کا دل جیسے آہستہ آہستہ بھرنے لگا۔ بادشاہ کو پہلے تو حیرت ہوئی، مگر جب اس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی دیکھی تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے برسوں سے بیٹی کی اصل ضرورت کو نظر انداز کیا ہے، محبت اور توجہ۔ اب محل میں ایک نیا کمرہ بنایا گیا، دوستی کا کمرہ۔ وہاں ہر ہفتے گاؤں کے بچے آتے، شہزادی ان کے ساتھ کھیلتی، سیکھتی اور سکھاتی۔ اس نے اپنے تنہائی کے دنوں کی کہانی ایک کتاب میں لکھی جس کا نام رکھا گیا تنہا شہزادی کی تلاش۔ یہ کتاب بچوں میں بہت مقبول ہوئی۔ شہزادی زمرد اب تنہا نہ تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ محل کی دیواریں محبت کو قید نہیں کر سکتی اور اصل خوشی لوگوں کے دلوں سے جڑنے میں ہے۔